نہیں ہے بھائی کیا ہوا کہاں سے آئے کتنی الیکٹرک کچھ نہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں کیا ہو گیا نقل بتا رہی ہے کچھ 12 بجے بھائی کیا ہو گیا بھائی وہ بھائی دانا نکلا دانا آ کے ویسے تو صحت اچھی بنی گئی بالکل چینج ہو گئے ہیں چند دنوں کے اندر بھائی اپنا مال کیا کرتا ہے کلاس آگری کرنی اچھا کاشان بھائی طرف سے آپ کو ایک محبت آ رہا تھا ہاں میں نے آج دیکھا آپ کو دیکھا ہے کہاں پہ دیکھا ہے یہ اپنا مدرسے والی سسرا نے کہاں دیکھا تھا ابھی جو میں نے آج زندگی کی دیکھا ایسے تو کوئی کنفرم نہیں ہے لڑکی ہے جس سے تم بات کر رہے ہو فیس بک سے تمہیں تو لگا اور لڑکی کو بات کرنے والا پتہ چل رہا ہے آگے سے کوئی بات ہو رہی ہے میرے ساتھ کوئی آگے سے پوچھ رہا ہے کیا حال ہے کیا کر رہے ہو کیسے ہو فیصل بھائی کا فون آ گیا آدھے گھنٹے میں آنے والا تھا آج آپ سے میں صبح کی بات بتاتا ہوں پہلے اسکرین آپ کو جو ہے نا کافی دنوں سے پینڈنگ 3 معاملات پڑے ہوئے ہیں آپ کو سنا دوں کیونکہ آج آپ کی کلاس نہیں ابھی نہیں تو ABCD GFG سیکھ رہے ہونا تھا پروفیسر اشفاق احمد صاحب کی بات ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم تھوڑی سی غور سے سننی پڑے گی آپ کو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی وائف کے ساتھ انگلینڈ گیا اس وقت ریڈیو پاکستان چلتا تھا یا زیادہ سے زیادہ بہت کم شاذ و نادر محلے میں کیا پورے گاؤں کے اندر کسی ایک ہی گھر میں TV ہوا کرتا تھا اور ان کا پروگرام آپ کو پتا کہ جاویہ پروگرام PTV پہ چلتا تھا ابھی تک رات کو ان کا پروگرام چلتا تھا جس میں وہ آپ بھی تھی اپنی بابا نصیر شاہ کے نام سے بھی اشفاق احمد صاحب کے نام سے بھی اور بھی بڑے ان کے نصیر شاہ بابا جی اور بہت کچھ ان کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان کے حوالے سے وہ کہتے میں انگلینڈ جب پہنچا تو انگلینڈ میں جب میں گیا تو دیکھتا کہ وہاں پہ ہر ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے گھر چلو میرے گھر چلو ظاہر بات ہے پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی وہاں پہ لوگ تھے نوجوان سے لے کے بابے تک وہ سارے عورتیں مرد سارے ہمارے گھر سے لوگ اتنی دیر میں کہتے ہیں ہر ایک کو یہ جواب دیا جا رہا تھا کہ جناب مجھے جہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ نے ٹھہرایا وہ بہت اچھی جگہ ہے پر جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں وہ بہتر ہے لیکن کہتے کہ اسی دوران ایک نوجوان آئے ویسے ماشاء اللہ یعنی کہ آپ یا ایسے تو نوجوان نہیں لگتے ہاں صحیح ہے شارٹ ٹائم جاؤں گا اچھا تو وہ آیا تو نوجوان تو سارے اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے جب اس کا عزت احترام دیکھا نا تو صاحب کہتے میرے دل میں سوچا کہ اگر یہ آدمی یا لڑکا یہ جو نوجوان ہے اگر یہ کہے گا میرے گھر چلو تو میں ضرور کروں گا صرف اس سے یہ پوچھنے کے لیے تم نے عزت کیسے کمائی ہے جو اتنا احترام تیری عزت ہے یعنی کہ سارے لوگوں نے تیرے پروٹوکول میں کھڑے ہو گئے تو تیری آنر اتنی کی تو اس کی وجہ کیا کہتے اس نے حسب سابق جیسے سارے لوگ کہہ رہے تھے اس نے بھی آ کے وہی کہا کہ پروفیسر صاحب میرے کہتے ہیں تو میں نے اپنی بیوی کو کہا ٹھیک ہے
اور باقی لوگوں نے بھی جتنے بھی وہاں پہ موجود تھے نا انہوں نے بھی کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اس کی آنر تھی اس نوجوان کی. کہتے لیکن ہمیں تو یہ تھا جستجو سے اس سے پوچھیں کہ اس نے یہ عزت اور یہ نام کیسے مرتبہ کیسے کمایا. کہتے رستے میں ہم نے 2-3 بار اور کچھ توڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے کہا کہ چلیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. گھر گیا کھانا کھانا کھایا بیٹھے شام ہو گئی. شام کے وقت جب سونے لگے نا تو اس نے پھر دوبارہ کہتے ہیں ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم نے اس سے پھر دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ تم نے اتنی کم عمر کے اندر اتنا مرتبہ اور شام کیسے یہ عزت کیسے کمائی. اس نے کہا کہ شام کی چائے جب پیے میرے رات کو اس وقت میں آپ کو بتاؤں. کہتے وہ بیڈ روم میں لیٹ گئے جو بیڈ ٹی آ رہی ہے چائے آ رہی ہے اسی دوران کہتے وہ آ کے نیچے بیٹھ گیا کارپیٹ کے اوپر اور رونا شروع کر دیا. دیکھیے میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں نہ میں بہت مالدار اور جگیردار کچھ بھی نہیں. میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا. ٹھیک ہے میرے باپ کی زمین تھی وہ میرپور والی سائڈ سے یہ میرپور 2000 کی زمین ہے. تو وہ اچانک ایوب خان کے دور میں سن 65 میں وہ منگلا ڈیم بنانا تھا وہاں پہ تو اس کے اندر وہ زمین آ گئی. گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں تھے. گورنمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے اگر کوئی آپ کے پاس لڑکے ہیں تو ان کو ہم انگلینڈ بھیج دیتے. سارے میرپور کو منی یعنی کہ یورپ بھی کہا جاتا ہے منی انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے میرپور کے اندر. وہاں کے سارے لوگ جیلم کے گجرات کے اور میرپور کے وہ سارے انگلینڈ کے اندر بیٹھے سیٹل ہوا. کیا تھا کہ وہاں پہ زمین تھی جو منگلا ڈیم کی جو یعنی کہ 100 مربع میل کے اوپر وہ جھیل ہے صرف 100 مربع میل کے اوپر صرف منگلا ڈیم کی زمین ہے. تو جتنی نیچے لوگوں کی زمین آئی کسی کی 1 مربع آئی کسی کی 2 مربع آئی کسی کی 1 ایکڑ آئی 2 ایکڑ آئی وہ جتنی بھی وہ زمین تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اتنے لوگوں کو ان کو وہاں پہ سبھی شکلی سب جس کو بھی بول رہے ہیں اس کی شکل بتا رہی ہے. کسی کے 12 بج گئے کسی کے 11 بج گئے کسی آئے گھر چھوڑے اچھا کشن وہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں آ کے میں ٹیکسی خرید لی. پہلے کسی کی چلاتا تھا اور بعد میں چلاتا تھا وہاں پہ وہ کیونکہ وہاں گاڑی خریدنا بہت آسان ہے. آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی بینک پہ جائیں ان کو کہیں میں نے گاڑی سے لینی ہے جو سی گاڑی کار پیٹرول لے لو آپ یعنی کہ جو آپ کو مہنگی سے مہنگی وہ لے لیں کیونکہ ان کا سسٹم ایسا لگا کہ آپ لے کے کہیں جا نہیں سکتے. جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. پھر انہوں نے گاڑی سے لے لی اور اس کے بعد چلاتے چلاتے پھر بنگالی ایک لڑکا مل گیا انگلینڈ کا وہ انڈین مل گیا ان کے ساتھ مل گیا. اس نے 2-3 گاڑیاں لے لی ان کو لینا شروع کرتا وہ چلاتے چلاتے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا نا کچھ پیسے میں نے جمع بھی کیے لیکن ایک کوئی مکان لے لینا پرانے والا اس کو رینوویٹ کر کے نیا بنا کے اس کو سیل کر دینا. یہ انگلینڈ کے اندر بہت کاروبار ہے. پرانا مکان لے لیں اور وہاں مل جاتی ہے. یعنی کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتے لیکن انگلینڈ میں یا یورپ میں آپ چلے جائیں تو آپ وہاں پہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو وہ پرانے مکان لیتا تھا ان کی رینوویشن کر کے اور اس میں لکڑی کی پیلنگ وغیرہ کپڑا کام وغیرہ کروا کے اس کو سیل کروا دیتا. اس طرح کے پیسے کبھی آ سکتے تھے لیکن ایک گندی عادت پڑی جوا جو کسی کا رنگ ہوا یعنی کہ وہ کہتے کہ وہ نہیں دے سکتی. پاکستان کی پڑی ہوئی تھی یہاں آ کے بھی میں نے جوا کھیلنا شروع کر دیا. یعنی کہ جب پیسے کبھی آ جائیں زیادہ کسینوں پر اختیار کر لینا وہاں جانا اور وہاں جا کے بعد میں کبھی جیت لینا. یہ سلسلہ جو نا ایک علت تھی یہ بیماری تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی بن پاتا نہیں تھا. تو ایک دن میں نے سوچا کہ آج میں نے اپنی زندگی کا آخری جوا کھیلنا ہے. یہ وہ لڑکا بتا رہا ہے ان کو کہتے میں نے سب کچھ وہاں پہ آپ کو یہ جوتا ہے نا یہ شوز ہے یہ شرٹ ہے یہ گھڑی ہے کچھ چیز اگر نہیں ملتی تو آپ لکھ کے آپ باہر لکھ کے لگا دیں تو آپ کو خریدنے کے لیے گھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے وہاں سے وہ ریٹ دیں گے کہ یہ سلنڈر کا بھی یہ کپ بھی بک جائے گا یہ کیلکولیٹر بھی بک جائے گا. اسی لیے یہ لائٹ اور سارا بھرا ہوا ان کے سامان سے. لیکن وہ جب ان کے پاس وہ چیز ایکسٹرا ہو جاتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں وہ سیل کر دیتے ہیں. ہم تو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں نا کسی فقیر کو وہ اللہ کے نام پہ نئی چیز لے کے دیتے ہیں لیکن جو ایکسٹرا چیز ہوتی ہے وہ ان کو بیچ دیتے ہیں. اور لطیفہ بھی ایک مشہور ہے کہ کسی کا وہ رب آیا تو اس نے جناب تار پکڑا ہوا تھا کسی نے سکھ پکڑی ہوئی تھی کسی نے ہیرے جواہرات پہنے ہوئے تھے. جب مسلمانوں کا رب آیا تو اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو چیز مجھے دیتے ہیں اس کی وہی چیز میں پہن کے آنا تھا اور کیا.
تو وہ وہاں پہ لکھ کے کہتا ہے میں نے سارا کچھ جو میری گھڑی تھی, جو میری انگوٹھی تھی, جو میرے شوز تھے, جو میرے مکان تھے, جو گاڑی تھی, سب کچھ میں نے سیل کیا اور جا کے میں نے کہا کہ آج میں زندگی کا آخری جوڑ کھیلنا, اور جا کے ایک دانے پہ لگا دیا کہ 6 آئے گا یا 7 آئے گا, یعنی کہ 4 اور 3 7, 5 یا 2 7, 6 یا 1 7, یعنی کہ 5 یا 2 7, جو یعنی کہ 6 یا 7 آئے گا. لیکن وہ جب انہوں نے پھینکا دانا تو وہ 7 نہیں آیا, یعنی کہ وہ 2 چھکے لگ گئے, تو میں سب کچھ مار گیا. اب جب ایسی کفیت ہوئی تو کہتا ہے کہ میری پوری بات, یعنی کہ جب آپ کو اچانک ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے کہ سب کچھ جو آپ کی جمع پونجی ہے, مثال کے طور پر جیسے کل ہنگامہ ہو رہا تھا, جن کی طرح پوری زندگی کے اندر جس نے ایک بس بنائی ہوگی یا ایک گاڑی بنائی ہوگی یا ایک ٹرک بنایا ہوگا یا ٹینکر بنایا ہوگا, وہ چراغ لگا دے تو اس کا تو وہ مر گیا بچارا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر نا وہ اور اٹھنے شروع ہو گئے, اور مجھے ایسے لگے کہ جیسے مجھے پسند آپ کو اللہ نہ کرے کبھی بہت شدید پریشانی ہو تو آپ کا میدا جو ہے وہ آپ کو جواب دے جاتا ہے, یعنی کہ ایسے مرور اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تو سامنے دیکھا ایک کھوکھا تھا. اس کھوکھے سے اکثر جب میں جیت جاتا تھا نا تو اس کو میں پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ دے دیتا تھا, اور سگریٹ لے لیتا تھا یا پان لے لیتا تھا یا سپاری لے لیتا تھا جو بھی, لیکن بقایا کبھی نہیں لے کے جاتا تھا. یعنی کہ 10 پینی کا 20 پینی کا یا 30 پینی کا آتا تھا, لیکن باقی 70 پینی یا 50 پینی یا جو وہ اسی کے پاس ہو جاتا. میں اس کو جا کے کہا کہ میں نے قضائے حاجت کے لیے سامنے ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے, تو لیکن میرے پاس کھلے پیسے نہیں تاکہ میری عزت نہ خراب ہو. کس کی جیب میں ایک میں اتنے پیسے بھی نہیں رہے, یعنی کہ وہ بھی نہیں رہے جو ٹوکن پوائنٹ خریدنا تھا ٹوائلٹ جانے کے لیے, اتنے پیسے بھی نہیں رہے. کہتے میں نے جا کے اس کو کہا کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے دے دو, بعد میں آپ کو ادا کروں. اسی وقت جس بندے کو آپ کبھی بقایا نہیں لیتے اسی وقت نکالے اور پیسے اس کو پکڑا دیے. اب وہ پوائنٹ خریدا اور وہ لے کے ٹوکن تو اس کی لائن میں لگ گیا. اب لائن میں لگا ہوا ٹوائلٹ کی, جیسے اس کی باری آئی تو باہر سے کھولنے کے لیے پوائنٹ ڈالنا پڑتا ہے, اندر سے کھولنے کے لیے نہیں, کیونکہ اندر سے آرام سے کھل جاتا ہے, باہر سے جس نے جانا اس نے ڈالنا. اندر سے ایک نوجوان نکل رہا تھا, وہ پاکستانی تھا یا انڈین تھا یا بنگالی تھا, یعنی کہ برے صغیر کا تھا, یعنی کہ اس کو اردو آتی تھی. اس نے اندر سے نکلتے ہوئے مجھے دیکھا تو یہ پاکستانی آدمی, اس نے مجھے پوچھا کہ آپ نے ٹوائلٹ بنا, لائن پہ لگا ہوں ٹوائلٹ کے لیے لگا ہوں. اس نے کہا آپ یہ بچا لیں سکہ, جو سکہ آپ کے پاس ہے نا پوائنٹ, یہ بچا لیں, پھر کسی دن آپ کے کام آئے گا, آپ آ جائیں, میں دروازہ بند کیا. لیکن اندر سے تو اس نے کھول دیا اور کھلا رہنے دیا کہ تم اندر آ جاؤ, اندر سے تو آرام سے کھل جائے گا, یہ سکہ تم نہ ڈالو. اس نے ایسے ہی کیا, اندر چلا گیا. وہ کہتے اس کے بعد وہ چلا گیا. میں باہر نکلا اپنے پیشاب شوٹ کر کے فارغ ہو کے, جب میں نے دیکھا تو وہ میرے پاس سکہ تھا, میں سکہ واپس کیا. میں نے کہا اس کا کیا کام لینا دکان والے کا, اس کو پیسے واپس کرنے گیا تو وہ بند کر کے جا چکا تھا. قدرتی طور پہ دیکھے جب حالات درست ہونے ہوتے ہیں, کہتے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ پینی 2 پینی 10 پینی 20 پینی لے کے کدھر جانا ہے, کیا کرنا. اچانک کسی میرے دل میں آیا کہ آج میری زندگی کا آخری دعا کہنا تھا, یہ میں کیوں لے کے جا رہا ہوں جب اتنا کچھ میں ہار گیا ہوں یہاں پہ. پھر اندر اسی سے پھر جا کے کہتا ہے میں نے پھر دوبارہ سے شروع کر دی. اس سے جو وہ مجھے پوائنٹ جو بچا تھا, جو اس کے سکے جو بچے تھے پینیز کے اندر, اس کا میں کرتے 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 شام تک میں نے وہ کہتے تھے 16 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں سے میں نے جیت لیے اس پیسوں سے. وہ جو سے کہتے میں باہر نکلا تو سامنے زمینہ بیچنے والا ایک اخبار بیچ رہا تھا, اور زمینے پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آپشن پہ فیکٹری بک رہی ہے جس کی قیمت 16 لاکھ پاؤنڈ ہے, یعنی کہ 16,80,000 پاؤنڈ جو اس کی وہ اماؤنٹ بنتی. اتنے ہی پیسے میرے پاس تھے. وہ میں نے ٹیکسی والے کو کہا, ٹیکسی والے سارے مجھے جانتے تھے, میں نے ان کو زمینہ دیا اخبار, شام کا اخبار جیسے یہاں پہ عوام نکلا کرتا تھا آپ کو پتا, تو وہ دیا تو سیدھا وہ گاڑی پہ لے کے ان کے پاس چلے گئے, اور وہاں جا کے فیکٹری پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بیٹھے ہوئے بینک والے بیٹھے ہوئے, ان کو جا کے اس نے کہا آپ سے کیا انہوں نے دیکھا یہ پیسے میں اتنے پیسے اس کے بعد کہاں ہوں گے, انہوں نے پیمنٹ شروع کرو. اس نے وہ جو پیسے وہاں سے پیسینوں سے لیے تو وہ شروع کیے, انہوں نے اسی وقت اس کے نام لگ کے تو چلے گئے. اب وہ دفتر میں جا کے بیٹھ گیا, دفتر میں اے سی چلایا ہوا جس طرح بھی جا کے اپنے دفتر میں بیٹھا ہے اسکول پر, کہ اس کو کوئی پتہ نہیں فیکٹری میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اتنے پیسے آئے تھے, اس سے میں نے یہ خریدی. تھوڑی دیر بعد ایک نوٹ ہوا, ایک بزرگ آئے بابا جی, تو انہوں نے آ کے دروازہ نوٹ کر کے پوچھا کہ آپ نے یہ فیکٹری انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ فورمین تھا, یہ سپروائزر یا فورمین جو بھی یعنی کہ آپ سمجھ لیں, تو میں یہاں پہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے مالک کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ بھی کام کر سکتا ہوں. ایک میرا بیٹا وہ اکاؤنٹنٹ ہے یہاں پہ, اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ اپنے ساتھ جو رکھ لیں. کہتے میں نے اس سے پوچھا کیا بنتا ہے, تو وہ مجھے نا حیرت سے دیکھ رہا ہے. اس کے ذہن میں کہ شاید میرا انٹرویو کر رہا ہے,
اور میں بتا رہا ہوں یہ بنتا ہے اور کیوں ناکامی کی وجہ کیا بنی، وہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں سارے مختصر ہے کہ اس کے جو بیٹے کو بھی اس نے وہاں پہ رکھ لیا اور اس کو بھی وہاں پہ رکھ لیا. اس نے کہا کہ آپ کو جتنی تنخواہ پہلے مل رہی تھی اس سے میں آپ کو ڈبل تنخواہ دوں گا، لیکن کل سے آپ ہی نے کام کرنا، آپ ہی نے سارا کچھ سلسلہ. وہ بڑا خوش ہو گیا، اس وہ کام سلسلہ شروع ہو گیا. کہتے کہ وہ کرتے 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 آج میری اس کی 3 فیکٹری ہیں، وہی جو وہ 1 فیکٹری تھی 3 فیکٹری ہیں. میں آج بھی صبح کو نکلتا ہوں. یہ لوگ میری عزت کیوں کرتے ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں کہ آج بھی میں صبح نکلتا 9 بجے اور 5 بجے تک روڈوں پہ پھرتا ہوں. جہاں مجھے مصر کے وسطیٰ کا، برصغیر کا، پاک و ہند کا، بنگالی یا کوئی بھی فیملی نظر آتی جو پریشان ہے، میں ان کو بٹھاتا ہوں بغیر کرائے تو ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، کیونکہ میں ٹیکسی ڈرائیور تھا. ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اس لیے میرا احترام کرتے ہیں. میں کروڑ پتی اب بن گیا ہوں، یعنی ادھر کا کروڑ پتی اب میں بن گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ہمدردی کر رہا ہوں، لیکن میں اس نوجوان کو ڈھونڈتا ہوں جس نے میرے لیے وہ دروازہ کھلا رکھا تھا. اس کے دروازہ کھلا رکھنے سے کچھ نہیں گیا، اس کا کچھ نہیں گیا، لیکن میری زندگی بدل گئی. تو لہٰذا پاک احمد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کسی کے لیے دروازہ کھول دو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دروازہ کھولنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس کی زندگی بدل جائے. آپ کسی کے لیے دروازہ کھول دو، آپ کا دروازہ کھولنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو آنے والا ہے اس کی زندگی بدل جائے. اس کی وہ جو 2 پینی یا 10 پینی یا 20 پینی جس کا وہ کوئن اس نے خریدنا تھا، جو واپس کر کے وہ واپس کیا، اس کی زندگی بدل گئی. لیکن وہ عزت احترام تو اس کے اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں صبح سے لے کے شام تک اس نوجوان کو ڈھونڈتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، میں اسی وہ نوجوان کی وجہ سے ہوں. اللہ کے بعد اللہ نے میرے لیے وہ وسیلہ بنایا. تو لہٰذا زندگی کے اندر اگر کاشان بھائی آپ کو کہیں موقع مل جاتا ہے ایسا کہ آپ کسی کے لیے اس کے لیے کچھ کرنے کا وہ موجب بن جاتے ہیں یا موجب بن جاتے ہیں یا آپ اس کی وجہ بن جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جو وجہ بن رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے. وہ ساری زندگی آپ کے لیے دعاؤں کے یعنی کہ وہ کنورٹ ہو جائے اس کی سارے معاملہ. تو لہٰذا کبھی بھی زندگی میں سے موقع ملے تو دروازہ کھلا رکھیے گا. چلیے آپ بیٹھیں.